ماشاءاللہ سوائے چند لوگوں کے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کو میں کھلا رہا ہوں، اولاد کو میں پلا رہا ہوں، اولاد کی پرورش میں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھنا بڑی حد تک صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، وہی ان کی رزق رسانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں منع کیا ہے کہ رزق کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ آج کے دور میں نہ صرف یہ کہ اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنی لڑکیوں کے قتل کرنے کا رواج تو بہت زوروں پر ہے۔ لڑکی ہونا یہ خود ایک عیب سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں، گویا کہ دور جاہلیت لوٹ آیا ہے، اور یہ نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ تمام طبقات کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حکومت نے بھی قانون نافذ کر دیا ہے کہ اگر عورتوں مردوں کا تناسب برابر نہیں ہوگا تو پھر آئندہ عورتیں ملیں گی نہیں۔ اسی لیے قتل اولاد میں خاص طور سے لڑکیوں کے قتل کو قانون جرم قرار دیا گیا ہے، اور اسکیننگ کے ذریعے سے جو اسقاط حمل کی ہوا چلی تھی، جو وبا چلی تھی، اس پر روک لگانے کی قانون سازی کے ذریعے سے کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فی الحال اس مسئلے کی طرف ہم کو جانا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے منع کیا ہے، اور دوسری چیز ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فرقان سے، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کرے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری اولاد اور ہماری ازواج کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور نیک لوگوں کا ہمیں امام بنا۔ یعنی ہماری اولاد اور ہماری بیویاں جو ہماری فیملی ہوتی ہے، اس فیملی کو نیک متقی پرہیزگار بنا، اور اس متقی لوگوں میں ہم کو ان کا امام یعنی ان کا سردار بنا۔ یہ کتنی عظیم و شان دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے، اور دراصل انسان کو اپنے گھر میں اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے ہی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، اور یہ بندہ بھی، انسان بھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنی فیملی میں اپنے لیے سکون کا سامان فراہم کرے۔ اسی لیے ان کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ اکبر. اے انسانوں، اے اہل ایمان، تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ. جس طرح سے فیول ڈال کر کہیں آگ بھڑکائی جاتی ہے، اسی طرح جہنم میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور پتھروں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے بھرپور ہم کو تعلیمات دی گئی ہیں کہ اپنے اولاد کی خوب تربیت کریں، ان کو نیک اور متقی بنائیں اور ان کو اولاد صالح بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اولاد کی تربیت کے لیے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اولاد حاصل کرنے کے لیے بہترین، باپ کو چاہیے کہ اچھی عورت کا انتخاب کرے. انتخاب عورت میں یعنی شادی کرنے کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا جائے وہ شریف النفس ہو اور صالحہ ہو. نیک عورت کو اگر ہم اپنے حرم میں لائیں گے تو اس سے نیک اولاد ہونے کا امکان ہے. اگر ذلیل رذیل آوارہ قسم کی عورت اور جس کے اخلاق و کردار صحیح نہ ہو، ایسی عورتوں کے پیچھے اگر انسان پڑ جائے گا تو اس سے جو اولاد ہوگی اس کا اثر اولاد میں ضرور آئے گا. اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت کے انتخاب میں نیکی اور صالحیت کو اہمیت دی جائے. اسی لیے جب خطبہ نکاح میں احادیث پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک بہترین حدیث یہ پڑھی جاتی ہے کہ الدنیا کلھا متاع. دنیا ساری کی ساری برتنے کی چیز ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور اس بہترین برتنے کی چیزوں میں سب سے اچھی برتنے کی چیز نیک اور صالح عورت ہے. اس لیے عورت کے انتخاب میں ہم کو نیکی کو اہمیت دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ خوبصورتی کو اہمیت دی جائے، مال و دولت کو اہمیت دی جائے، عزت و شہرت کو اہمیت دی جائے. ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اور صالح عورت کو اختیار کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا پیدائش کے بعد اس کے کانوں میں اذان دی جائے، اس کا بہترین نام رکھا جائے. اچھا نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام رکھا کرو. ایسے نام نہ رکھو جیسے کہ غلیظ اور خراب لوگوں کے نام ہوا کرتے ہیں. عام طور پر ایک فیشن بن جاتا ہے کہ لوگ ہیروؤں کے نام رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے نام رکھتے ہیں جن کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اخلاق و کردار کوئی اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان کے نام رکھنے پر لوگ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. اس لیے منع کیا گیا. نیک اور صالح لوگوں کے نام رکھے جائیں اور خاص طور سے ایسے نام رکھے جائیں جس میں عبدیت کا ذکر ہو. عبداللہ، عبد الرحمن. تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ سینے شعور کو پہنچ جائیں، جب ان کے اندر شعور آ جائے تو ان کو حد و ادب سکھایا جائے، تہذیب سکھائی جائے، ان کو اخلاق کی تعلیم دی جائے. جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، چوری کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے اور ان کو اس سے منع کیا جائے، اور پھر خود بھی ان کے سامنے اچھا عمل پیش کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو تو برائی سے روکا جا رہا ہے اور خود ماں باپ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، تو پھر بچوں کے اندر اس کا اثر بہرحال محسوس ہوگا. تو یہ حقوق ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے. اس کے علاوہ بھی بچوں کو نماز کی، دینی تعلیم کی اہمیت ہے. اس کو بچوں کو دینی تعلیم کی طرف سب سے زیادہ رغبت دلانے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی انگریزی میڈیم میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں پر تعلیم تو دلائی جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے قابل وہ لوگ بن جاتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں وہ واقف نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ گستاخ رسول، گستاخ اسلام بن کر نکلتے ہیں. تو تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف، خاص طور سے دینی تربیت کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور ان کی بہترین تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو سبھی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں ہم بہت زیادہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، لیکن قرآن مجید کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں اور جو قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سنیں، سمجھیں اور اپنے طور پر بھرپور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر میں ایک اور گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو حکم قرآن مجید کا ہمارے سامنے آئے، ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس حکم کے متعلق اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ان احکام پر میں عمل کر رہا ہوں۔ خواتین بھی چیک کریں کہ کیا ان احکام پر ہم عمل کر رہی ہیں۔ اگر ہم کسی بھی حکم کے بارے میں صرف دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ دیکھو قرآن میں یہ حکم ہے اور فلاں کو دیکھو ایسا ہے، وہ فلاں کو دیکھو ایسی ہے، وہ پڑوسی ایسے ہیں، وہ رشتہ دار ایسے ہیں، وہ دوست احباب ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کسی اور کا حساب دینے والے نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس خود اپنا حساب دینا ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، وہ ایک قوم ہے جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کا کیا ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسرے لوگوں کے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات کو سماعت کریں۔ ایک اہم حکم قرآن مجید میں خواتین کے تعلق سے ہے، جس کے سلسلے میں میں نے آیت پڑھی، وہ یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا جو مرکز ہے کام کرنے کا، جو سینٹر ہے عورت کی ایکٹیویٹیز کا، وہ اس کا گھر قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کی دیکھ ریکھ کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھے اور اپنے گھر کے جتنے امور ہیں وہ سب عورت انجام دے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے ڈیوٹیز متعین کر دیے ہیں۔ مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ باہر جائے، روزی کمائے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کا سامان مہیا کرے، دین کے لیے جہاد میں جائے، تبلیغ کے لیے باہر نکلے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کرے، اور اگر اس راستے میں ضرورت پڑے تو اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ یہ مرد کی ڈیوٹی ہے۔ عورت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جو اولاد دے اس کی تعلیم و تربیت کا بھرپور انتظام کرے، اس لیے کہ ماں کی گود ہی اولاد کی تربیت کا بہترین سینٹر ہے۔ اس لیے عورت کے ذمہ گھر کے امور اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے
کے اندر رہو. نماز جیسی محترم شان عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ کہ خواتین مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی سب سے بہتر نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں ادا کی جانے والی نماز ہے. مسجد میں آنے کی اجازت تو تھی خواتین کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھی جانے والی نماز کو بہتر قرار دیا. پھر مزید ارشاد فرمایا کہ وہ نماز اس سے بہتر ہے جو گھر کے کسی اندر کے کمرے میں پڑھی جائے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو گھر کے اندر کے کمرے کے آخری کونے میں پڑھی جائے وہ نماز سب سے بہتر ہے خواتین کے لیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت ایک انتہائی اہم شے ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. جس طرح سے کوئی انسان اپنے دھن دولت کو چھپا کر رکھتا ہے، تجوریوں کے اندر رکھتا ہے، وہ اس کا ڈسپلے نہیں کرتا، دیوان خانے میں سجا کے نہیں رکھتا. اسی طرح سے کسی کے زیورات کو سجایا کر گھروں میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اندر تجوریوں کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے اور خاص موقعوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح عورت بھی انسان کا ایک قیمتی زیور ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے بھرپور ہم کو تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کرو. اور عورتوں کو حکم دیا گیا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے اپنی زینت کو بنا سنوار کر نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوئی مت نکلو. لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں اس ٹی وی اور میڈیا نے ہمارے اخلاق و کردار کو تباہ کیا ہے اور اس کا اقرار خود حکومت بھی کرتی ہے اور سارے ہی لوگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ میڈیا کے لوگ بھی اس کے معترف ہیں کہ اس کے ذریعے سے اخلاق اور کردار کی تباہی ہوئی ہے. اس پر عورتوں کو پیش کیا گیا، بنا سنوار کر پیش کیا گیا، ان کے لباس سے محروم کر کے بھی ان کو پیش کیا گیا اور اس طرح سے اخلاق و کردار کا جنازہ نکالا گیا ہے. لیکن اسی ذریعے سے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں قرآن کے احکام کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کی ہے اور پردے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ازواج مطہرات کو دیا. کہا گیا قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من
جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہیے کہ اگر وہ کسی ضرورت سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کے آنچل کو اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں اور اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں. اس کی وجہ سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور کوئی ان کی طرف بری نظر اٹھا کر دیکھنے نہیں پائے گا. یہ قرآن کا حکم ہے. اور پھر اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ پردے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اخلاق کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اخلاق کے بگاڑ کا سب سے اولین سبب اگر کچھ بن سکتا ہے تو وہ انسان کی نگاہ. پہلے نظر انسان کی اٹھتی ہے اور نظر کے ذریعے سے انسان ہر برائی کی طرف دوڑتا ہے. تو اسی انسان کی نظر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر خاص طور سے خواتین کو حکم دیا گیا، مومن عورتوں کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. عورتوں سے کہا گیا، مومن عورتوں سے، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہوں کو تک نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کا دروازہ ابتدائی سے بند کر دیا ہے. اور کہا گیا کہ جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے وہ اپنے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیتے ہیں. اسی لیے احکامات پردے کے تو بہت سخت ہیں اور بڑے ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جائے. اور سب سے پہلے نبی کی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیں، پھر آپ کی بیٹیوں سے کہیں، پھر تمام مسلمان عورتوں سے کہیں. اور آج بھی دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، بہت سی مہذب قومیں ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھنا بہتر سمجھتی ہے. ایک عورت جب برقع پہن کر نکلتی ہے تو گویا کہ اس کے لیے ایک سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، اس کی جسم کی ساخت چھپی ہوئی ہے، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن چھپا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک شریف عورت ہے جو جا رہی ہے. دنیا میں بھی اس کا طریقہ ہے کہ ہر بہتر چیز کو
کمپنی بہترین پیکنگ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. جس کمپنی کا جتنا اونچا معیار ہوگا اس کی پیکنگ اتنی عمدہ ہوگی. اور ایک ڈبہ ہوگا, ڈبے کے اندر بہت سارے پولیتھین کے پیکٹس ہوں گے, پھر اس کے اندر آپ کے تھرماکول کی پیکنگ ہوگی, اس کے اندر بڑی حفاظت سے جتنی نازک, جتنی عمدہ اور جتنی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو پیک کر کے بازار کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی کھلی شے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی معیاری شے معلوم نہیں ہوتی. بالکل یہی صورت حال ہے جو عورتوں کے بارے میں ہے. جو عورت جتنی زیادہ محفوظ ہوگی, جس کو قرآن مجید نے محصنات کہا کہ اپنی حفاظت کرنے والی محفوظ عورتیں, تو عورتوں کو پردے کے ذریعے سے حفاظت فراہم کی گئی ہے, سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں جایا جائے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کوشش کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بات آپ تک پہنچائی ہے, اور یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں پردے کا سسٹم عورتوں اور مردوں دونوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم حکیمانہ ہے, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. دنیا اس کو چاہے برا کیوں نہ سمجھے, لیکن یہ بہترین اور عمدہ تعلیم ہے. آج نہیں تو کل دنیا اس کو بہتر سمجھے گی. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی اور اچھی باتوں کو, قرآن اور حدیث کی باتوں کو, اسلامی تعلیمات کو سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.